آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور آپ کو اپنے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ولاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بات کرنے جا رہا ہوں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے حوالے سے، جس پر سے ایک منحوس سایہ ڈاکٹر راجہ مظہر حمید کا ہٹ گیا ہے۔ تمام پڑھنے والوں کو، اہل علم کو، ادب سے جڑے ہوئے احباب کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ اس کار خیر میں تھوڑا سا حصہ میرا بھی ہے۔ آج کے ولاگ میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکادمی ادبیات پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین ادارہ مجلس ترقی ادب کو بھی کرپٹ، مکروہ، کبیح، منحوس اور حرام خور لوگوں سے کیسے پاک کیا جائے گا۔ اور یہ آپریشن شروع ہے۔ دیکھیں، ایک کام کو مکمل ہوتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اس آپریشن کو پورے تھراٹل کے ساتھ میں نے 1 سال سے کیا، اور میں شکر گزار ہوں آغاز میں ہی انتہائی ویژنری آدمی، ایک پاکستان کا ایسا فرزند، ایک ایسا سپوت، جنہوں نے پاکستان کے تعلیمی منظرنامے کا انشاءاللہ تعالی ٹوٹلی معاملہ ہی بدل دینا ہے، مستقبل ہی روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جہاں جہاں انہوں نے سرو کیا، وہاں پہ سب ہلالی پرچم کو سر بلند کیا، وہاں کے لوگوں کے دل جیتے۔ اور اب آپ سیکرٹری ایجوکیشن ہیں محی الدین وانی صاحب، سر سلیوٹ پیش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ نے جن نکات کو میں نے اپنے ولاگز میں اٹھایا تھا، آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوا تھا اور آپ سے ڈسکس بھی کیے تھے، میرے ساتھ سینئر صحافی جناب نعمان حیدر صاحب تھے۔ آپ نے ان نکات پر نہ صرف غور کیا بلکہ ان پر آپ نے پورے انویسٹیگیٹ کروایا میرے ذرائع کے مطابق، اور خود بھی آپ نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کا وزٹ کیا، اور بالآخر آپ نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کو ایک انتہائی نااہل، نکھٹو اور نکمے شخص سے جو ہے بازیاب کروایا ہے۔ یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ یقیناً نیشنل بک فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا رہا ہے۔ گزشتہ دور کی اگر میں بات کروں، اس سے پہلے جو دور تھا وہ سنہرا دور گردانا جاتا ہے، اور یہ جو دور ہے ڈاکٹر راجہ مظہر حمید صاحب کا دور ہے، اسے نیشنل بک فاؤنڈیشن کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اسے ایک ناکام باب کے طور پر، ایک ناکام چیپٹر کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اس میں یاد رکھا جائے گا کہ کیسے سرکاری ملازمین کو یہاں پہ ہراساں کیا جاتا تھا۔ یہاں پہ اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کیسے ڈاکٹر راجہ مظہر حمید دوسروں کی عزت نفس کو کچل کر فرعون بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کیسے قومی ادارے کو کیسے محنت کے ساتھ تباہ کیا گیا۔ اس کو یاد کیا جائے گا کہ جب ایک انتہائی پوٹینشیل والے ادارے میں ڈم اور ڈفر اور غبی قسم کا اگر سربراہ آ کے بیٹھ جائے تو وہ پھر چلتی ہوئی ناؤ کو کیسے ڈبو دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ حال ہو رہا ہے مجلس ترقی ادب کا بھی، ایسا ہی کچھ حال دیگر قومی اداروں کا بھی ہو رہا ہے۔ اب ان پہ بات کرنے سے پہلے نیشنل بک فاؤنڈیشن میں وانی صاحب میں آپ کے نوٹس میں لے کے آنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جو ان کے ستائے ہوئے تھے متاثرین راجہ مظہر حمید، انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں، دیگ تقسیم کی ہے، باقاعدہ خوشی اور شکرانے کے نوافل پڑھے ہیں، آپ کے حق کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اب میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا را کسی اس مینیجریل پوسٹ پر ایسے شخص کو لائیے گا جو کتاب سے محبت کرتا ہو، جو پاکستان سے محبت کرتا ہو، جو انسانیت سے محبت کرتا ہو، جس کے دل میں واقعی درد ہو کہ میں نے ملک اور قوم کو سرو کرنا ہے، جس کے پاس ویژن ہو، جس کو پتا ہو کہ کتاب کو پبلش کیسے کرنا ہے، اس کو بیچنا کیسے ہے، اور پریکٹیکلی اس کو لوگوں تک پہنچانا کیسے ہے، جس کو پتا ہو کہ آج کے دور میں کس کتاب کی زیادہ ضرورت ہے، کون سا رائٹر زیادہ پڑھا جا رہا ہے، جو ادیب کو عزت دے، جو لٹریچر کو عزت دے۔ مطلب ایک بہت بڑا سہمائی سلسلہ تھا آپ کا کتاب کے نام سے، میگزین پوری دنیا میں پڑھا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا، وہ بند ہو گیا۔ ایک لٹریری طور پہ آپ کی ایک ونڈو ہی کلوز ہو گئی۔ اس کے بعد پھر یہ ادارہ جو ہے، اب پورے پاکستان سے بڑے بڑے ادیب، شاعر یہاں شوق سے آتے تھے، یہاں پہ آ کے کتابیں خریدتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، فخر سے بتاتے تھے کہ ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن گئے، بچے آتے تھے۔ لیکن اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ دوبارہ سے اس کو نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویژنری لوگوں کو لائیے گا خدا را، جو آپ کے ویژن کو لے کے آگے چل سکے، کیونکہ میں تو آپ سے مل کر آیا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، میں آپ سے انسپائر ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس ادارے کے لیے، پاکستان کے لیے، منسٹری آف ایجوکیشن کے لیے، پاکستان کے تعلیمی منظرنامے کے لیے، تعلیمی ڈھانچے کے لیے آپ نے کیا خواب دیکھ رکھا ہے، آپ کی کیا سوچ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے نصاب تعلیم میں اور نظام تعلیم میں بھی آپ کے ویژن کے مطابق مثبت تبدیلیاں ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ سب سے بڑا چیپٹر کشمیر پر جو لٹریچر ہے اس کو دیکھنے کی، اس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ ساری گزارشات سفارشات جناب ڈاکٹر صاحب کو بھی دی تھیں، لیکن ان کے کوئی دماغ کام کرتا تو تب۔ اچھا، اب آتے ہیں اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب۔ اکادمی ادبیات پاکستان میں بھی بے شمار بے ضابطگیاں پائی جاتی ہیں۔
میں ان پر RTIs بھی آئندہ چند دنوں میں فائل کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہاں پہ بھی بڑے ہی ماشاءاللہ بہترین قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے. اور اکادمی ادبیات بھی چند مخصوص لوگوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے. میں پریکٹیکل اب امپلیمنٹیشن کی طرف آ رہا ہوں. میں نے صرف ویلاگ نہیں کرنے, میں باقاعدہ کیسز بھی دائر کر رہا ہوں, اور یہاں پہ اب مکمل انٹرنل آڈٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. سیکرٹری صاحب سے بھی ملیں گے, منسٹر صاحب سے بھی ملیں گے. اسی طرح مجلس ترقی ادب میں CM صاحبہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ چند دنوں میں ملاقات ہے, وہاں پر کھل کر بات ہوگی. اور ایک جو ہمارے سینئر شاعر اور کالم نگار ہیں جو چل استاد کو مسلسل بچاتے آ رہے ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اب بیچ میں سے ہٹ جائیں. وہ جتنے مرضی طاقتور ہوں گے, جتنے مرضی بڑے بیوروکریٹ سے ان کا تعلق ہوگا, ان کے اپنے فیملی میں سے بھی ہوں گے, میری اب ان سے گزارش ہے کہ بہت عزت اور احترام کرتا ہوں, بہت پیار کرتا ہوں میں آپ سے. لاہور میں آپ تشریف رکھتے ہیں, اسی طرح اسلام آباد میں ایک سینئر شاعر ہیں, بڑے عہدوں پہ وہ فائز رہے ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ سے ادب اور احترام سے گزارش ہے کہ آپ چل استاد والے معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ اب اس ادارے کو ہم نے مزید برباد نہیں ہونے دینا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر میں وہ چیزیں آن ایئر کرنے پہ آپ لوگوں سے جڑی ہوئی مجبور ہو جاؤں گا جو آج تک میں نے نہیں کی. یہ مت سمجھیے کہ آپ کا انٹرنل ٹروتھ مجھے نہیں پتا, مجھے پتا ہے الحمدللہ, اور میں خاموش ہوں آپ دونوں کی بزرگی کی وجہ سے. آپ سے گزارش ہے کہ خدا را اب معاف کر دیں پاکستان کو, معاف کر دیں پاکستان کے اداروں کو, معاف کر دیں نئی نسل کو. جائیں قبروں میں اتریں, اور اگر قبروں میں نہیں اترنا تو اپنی باقی زندگی اپنی فیملیز کے ساتھ خوشی خوشی گزاریں. پاکستان سے نکلیں یا پاکستان میں رہیں, جہاں مرضی جائیں, لیکن خدا کا واسطہ اب چھوڑ دیں اس ملک کا پیچھا. اور جو چل استاد کے دو خاص الخاص بیوروکریٹ شاگرد ہیں, ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے, اعلان میسیج ہے, کوئی تھریٹ نہیں ہے, کہ آپ کی بھی فائلز میرے پاس ماشاءاللہ آ چکی ہیں. میں یہاں پہ اگر اداروں کے نام لینا شروع کر دوں نا کہ آپ نے کیا کیا گل کھلائے ہیں اور اب آپ کیا کیا کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو لگ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے سامنے اب ان معاملات کا بھی ہم مکمل کلیتاً جائزہ رکھیں گے, اور آپ سے بھی کہیں گے اس کا فیصلہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکومتی شخصیات سے بھی ملیں گے انشاءاللہ, RTIs بھی فائل کریں گے. چھوڑیں گے نہیں ان کرپٹ لوگوں کو, ان حرام خوروں کو. انہوں نے ادبی دنیا کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے, ادبی منظرنامے کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ نئی نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور آج آپ کا ادب, آپ کا ادیب پوری دنیا میں کہیں کوئی عزت نہیں ہے ان لوگوں کی وجہ سے, کہیں کوئی ویژن نہیں ہے, کہیں پہ کوئی نیا منظرنامہ, کوئی نئی تخلیق, کوئی نئی بات, کوئی نئی چیز, کوئی کریٹو سٹینس سامنے آ ہی نہیں رہا. سو اس سارے معاملے میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے دوستوں کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت مبارک ہو. جن دوستوں کو نہیں پتہ اس سارے معاملے کا, وہ میرے چینل پہ جائیں یا یوٹیوب پہ جائیں, نیشنل بک فاؤنڈیشن وقاص عزیز ویلاگ لکھیں, آپ کو ڈاکٹر راجہ مظہر عبید کی پوری کے پورے جو کرتوت ہیں وہ نظر آ جائیں گے. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.